بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میرا نام نوید احمد خان ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو کافی دنوں سے دو تین دن سے جو ہے ایک نئی چیز سامنے آئی ہے حامد میر کے حوالے سے۔ حامد میر کو تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ ایک اس طرح کے صحافی بن کے سامنے آئے ہیں کہ جن کو کہ کچھ لوگ غدار بھی کہتے ہیں۔ ویسے تو جس طرح کی ان کی باتیں ہیں اور جس طرح کی وہ کام کرتے ہیں تو اس سے تو یہی کچھ ثابت ہوتا ہے، لیکن بہرحال میں کوئی غداری کا سرٹیفکیٹ دینے والا تو یا وفاداری کا سرٹیفکیٹ دینے والا تو میں کوئی نہیں ہوں، لیکن ایک رائے عامہ ہے، اور رائے عامہ اس طرح کی ہے کہ کیونکہ وہ فوج کے خلاف بولتے ہیں، حکومت کے خلاف بولتے ہیں، جہاں کہیں بھی جو ہے وہ پاکستان کی تعریف کی بات آتی ہے وہاں پہ وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، اور ہمیشہ جو ہے انہوں نے اپوزٹ ہی بات کی ہے۔ اور کیونکہ یہ جیو سے بھی منسلک ہیں تو جیو کی جو تاریخ ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ جو انڈیا بولتا ہے یا جو انڈیا چاہتا ہے یہ وہی چیز جو ہے ایز اٹ از اٹھا کے اور اپنے میڈیا پہ دکھا دیتے ہیں یا بتا دیتے ہیں۔ اور ان کا ایک جو اخبار ہے جنگ بھی انہی کا یہ اتفاق سے، تو جنگ میں بھی اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں جو ہیں وہ حکومت کے خلاف چھاپ دیتے۔ تو اس حوالے سے حامد میر جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں کہ یہ جو ہیں حکومت کے اور فوج کے خلاف بہت زیادہ بات کرتے ہیں۔ تو اب انہی کے ہی مطابق جو کے لیے جو خبر ایک گردش میں آ رہی ہے کہ کیا حامد میر جو ہیں وہ گرفتار ہونے والے ہیں، تو اس پہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اور دوسرے ایک نیا جو ہے شوشہ سامنے آیا ہے، ایک پتہ نہیں وہ صحافی ہیں بھی کہ نہیں ہے، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن ان کو صحافی کہا جا رہا ہے اور ان کو اس طریقے سے انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی ہیں کیونکہ وہ یوٹیوب چینل وغیرہ ویلاگ ہے ان کا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو شہرت ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ وہ ہمیشہ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں اور حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں اور خفیہ اور حساس اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ ان کی شہرت ہے، کس کی؟ اسد طور صاحب کی، تو اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں حملہ ہوا تھا، کچھ دو تین لوگ تھے، ان لوگوں نے جو ہے آئے ان کے پاس اور ان کو جو ہے وہ مار پٹائی کی ہے۔ جب انہوں نے ان کو مار پٹائی کی ہے تو اس کے لیے انہوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج میں جو ہے وہ حامد میر صاحب بھی آئے۔ حامد میر صاحب نے جو ہے وہ اسد طور صاحب نے تو اتنا کچھ نہیں بولا اس وقت، لیکن حامد میر صاحب جو ہے وہ اپنی حدیں پھیلان گئے اور انہوں نے بہت کچھ بولا بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی ثبوت کے۔ انہوں نے جو ہے وہ فوج کو اور خفیہ اور حساس اداروں کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور ایسی ایسی باتیں کہنی شروع کر دیں کہ انتہائی نازیبا قسم کی۔ تو اسی وجہ سے جو ہے شیخ رشید صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کر حساس اداروں کو جو ہے وہ اس واقعے میں جو ہے وہ ملوث کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، تو اور دوسرے ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک 5th جنریشن وار ہے، تو وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ 5th جنریشن وار کیا چیز ہے۔ تو ایک اور جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس ٹائم پہ یہ احتجاج کر رہے ہیں یا جس ٹائم پہ حامد میر صاحب جو ہیں وہ جو اپنے دل کا جو ہے میل نکال رہے ہیں میڈیا کے سامنے اور فوج کو اور ISI کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس ٹائم پہ آپ یہ دیکھیں کہ اسد طور جو ہے ان کے دونوں ہاتھوں میں پٹیاں بندھی ہوئی ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے دونوں ہاتھ ان کے ٹوٹ گئے، یا اللہ نہ کرے بہت زیادہ جو ہے ان کو کوئی زخمی ہوئے ہیں، بہت زیادہ ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں، تو اس طریقے کی وہ نظر آ رہے ہیں اس وقت۔ اور پھر بعد میں جب ان کے فوٹو نظر آئی ہیں، بعد میں کب؟ جب شہباز شریف صاحب بھی ان سے آگے ملے، PTM کے لوگ بھی ان سے آگے ملے، تو جب شہباز شریف صاحب آگے ان سے ملے ہیں اس وقت ان کی آپ تصویریں دیکھیں، ان کے دونوں ہاتھ پہ کوئی پٹیاں نہیں ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے حامد میر صاحب کو جب گولیاں لگی تھی پہلے، تو مطلب یہ بھی مجھے تو ڈرامہ ہی لگتا ہے پورا، اور وہ ڈرامہ جو ہے وہ کوئی بھی اندھا بھی جو ہے وہ یہی بولے گا کہ ہاں جی یہ ڈرامہ تھا۔ وہ کیا تھا کہ جب ان کو گولیاں لگیں، یہ 2 دن ہاسپٹلائز رہے اور 2 دن کے بعد میں یہ گھر آ گئے۔ اچھا، جب گھر آ رہے تھے، جب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے ہیں، تو یہ ایک واکر پکڑ کے چل رہے تھے اور انہوں نے بلو کلر کی بلو کلر کی شرٹ تھی ایک، اور شرٹ کے اوپر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ یار کوئی دماغ میں آنے والی بات ہے کہ زخم کے اوپر پٹی بنتی نہ کہ شرٹ کے اوپر پٹی بندھی ہے، یا شرٹ کو پہلے زخم کے اوپر لگا دیا گیا اور پھر اس کے بعد پٹی باندھی گئی۔
اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس، یہ تو جوک ہے، لیکن یہ بات کسی کو نہ نظر آتی ہے نہ کوئی کچھ بولتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ آگے سے بڑھ کے جو ہے بڑی باتیں کر رہا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو ہے وہ اسد طور کی کہانی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اس وقت تو پٹیاں باندھی ہوئی تھی جب احتجاج کر رہے تھے، اور جب وہ شہباز شریف وغیرہ یا پی ٹی ایم کے لوگ ان سے ملنے آئے تو وہ اس وقت کوئی پٹیاں نہیں تھیں. اچھا دوسری یہ کہ پی ٹی ایم کے لوگ بھی ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں، شہباز شریف ہے اور وہ جو جسے ہمارے ایک صحافی بولتے ہیں کہ کلیجہ چبا جانے والی خاتون ہے، وہ مریم صفدر، وہ کہتی ہے اپنے آپ کو نواز ہے، لیکن نواز تو ہے ہی نہیں، ظاہر ہے صفدر ہے، ان کے شوہر کا نام لگتا ہے آگے، شادی کے بعد جو ہے وہ شوہر کا ہی نام لگتا ہے، باپ کا نام نہیں لگتا، لیکن وہ نواز کا نام یوز کرتی ہیں. اینی وے، تو وہ آئیں، یہ پی ٹی ایم کے لوگ آئے ان سے ملنے کے لیے اور ان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی ہمیں کچھ بھی مل جائے حکومت کے خلاف بات کرنے کا. حالانکہ اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بلکہ جو ایک پرسیپشن بنا ہے وہ یہی بنا ہے کہ یہ سارے ڈرامے جتنے بھی ہیں یہ سب جو ہے یہی لوگ کروا رہے ہیں. کون؟ نون لیگ والے. اور یہ کر کے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے دباؤ ڈالیں فوج کے اوپر، اور تاکہ فوج جو ہے وہ اس حکومت کو ہٹائے اور پھر ہم کو لے کر کے آئے. اس طریقے کی ان لوگوں کی اسٹریٹجی ہے. لیکن یہ بہت ہی پرانی چیز ہو گئی ہے، اب وہ چیز رہی نہیں ہے، اب وہ چیز نہ ہوگی نہ انشاءاللہ ہے اور نہ ہوگی. تو ایک اور چیز جو اسد طور صاحب، بقول اسد طور صاحب کے جو ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ بھی ان سے ملنے آئے تھے. پھر امیجن یار کہ ان کا کیا لینا دینا ان سب چیزوں سے، لیکن بقول ان کے وہ آئے تھے. اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کیا ہے. ادھر سے جو ہے وہ جو ہے اپنا جو حامد میر صاحب ہیں، حامد میر صاحب جو ہیں وہ فوج کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. حالانکہ فوج کا کیا لینا دینا، آپ کو کیا پتا کہ یہ فوج کے لوگ تھے، فوج نے بھیجے تھے یا نہیں بھیجے تھے. آپ پہلے تحقیقات تو کراتے، آپ اس سے پہلے ہی شروع ہو گئے اور فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. مطلب فوج کوئی ایسی لاوارث ہے کہ جس کا دل چاہے وہ جو چاہے جیسا بولتا چلا جائے. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے ٹینک پرانے ہو گئے، زنگ آلود ہو گئے، اور جو ہے نا یہ لڑنے کے قابل نہیں رہے اور انڈیا سے مقابلہ نہیں کر سکتے. دیکھیں نا بات وہیں آ گئی انڈیا کے اوپر. تو پیچھے ان کے کون ہے؟ انڈیا، ٹھیک ہے، اور اسرائیل. تو دوسری چیز یہ انہوں نے بولا جی ڈرپوک ہیں سامنے آئے. ارے بھائی آپ کس کو ڈرپوک بول رہے ہیں؟ مطلب حیرت انگیز بات ہے یار، کچھ تو عقل و دماغ سے کام لو کہ آپ ڈرپوک بول رہے ہو پولیس کو اور آئی ایس آئی کو، جو کہ دنیا کی تگڑی ترین جو ہے قوم ہے، فوج ہے. لہٰذا اس کو جو ہے وہ سیریس لیا ہے آئی ایس آئی نے، کیونکہ آئی ایس آئی کے اوپر جو ہے الزام لگا ہے، اور انہوں نے جو ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ آئی ایس آئی نے بیان دیا ہے. اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے، یہ بیان انہوں نے ڈائریکٹ نہیں دیا، انہوں نے وزارت اطلاعات کے تھرو جو ہے یہ بیان دلوایا، جو ہمارے جو فواد چودھری صاحب ہیں ان کے تھرو. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، مکمل لا تعلقی کا مطلب اظہار کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ اس سلسلے میں جتنے بھی تفتیشی ادارے یا جو بھی جب تفتیشی ادارے تفتیش کریں گے ہم ان کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے. تو اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس قسم کے جو الزامات ہے یہ ایک منظم سازش کے تحت جو ہے وہ فوج اور آئی ایس آئی بھی لگائے جا رہے ہیں. تو اور اس کے پیچھے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت ساری، پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو مطلب آپ بھی سمجھدار ہیں، آپ بھی اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ فوج کو کیوں اتنا زیادہ جو ہے گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی ایک وجہ میں آپ کو چھوٹی سی یہ بتا دوں کہ یہ جس ملک کی عوام جو ہے وہ اپنی فوج سے محبت کرتی ہے، وہ ملک کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. اس کا جیتا جاگتا ثبوت پاکستان ہے، اور اس کا جیتا جاگتا ثبوت جو ہے وہ عراق، ایران، شام وغیرہ اس طرح کے کنٹریز ہے جہاں پہ کیا ہوا ہے کہ وہاں کی عوام کو فوج کے خلاف کر دیا، اور پھر وہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ کیا یہی چیز جو ہے وہ آج سے نہیں کافی ٹائم سے جو ہے وہ دشمن ملک ہمارے دشمن ملک کے جو دشمن ہیں ان لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عوام جو ہے وہ ہماری فوج کے خلاف ہو جائے، اور اس کے لیے حامد میر جیسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ایک 5th جنریشن وار ہے جس کا ہمیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ آئی ایس آئی کا بیان ہے جو کہ انہوں نے خود نہیں دیا، میں نے آپ کو پھر ریپیٹ کر دوں کہ یہ وزارت اطلاعات کی طرف سے دلوایا گیا.
تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ففتھ جنریشن وار ہے کیا. ایک ہلکا پھلکا سا میں انٹروڈکشن کرا دیتا ہوں کہ جیسے فرسٹ وار یہ ہوتی تھی پہلے، وہ ہوتی تھی تلواروں اور تیروں سے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس کو کہتے تھے فرسٹ جنریشن وار. سیکنڈ جنریشن وار جو ہے وہ اس میں گنیں آئیں، ایسے ہی آپ کو معلوم ہے 12 بور کی گنیں جو میں بارود بھرا جاتا تھا اور پھر جو ہے اس کو فائر کیا جاتا تھا، تو وہ کہلاتی ہے سیکنڈ جنریشن وار. پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ کہلاتی ہے تھرڈ وار جنریشن، جس میں ٹینکس اور فائٹر پلینس وغیرہ آ گئے اور جدید قسم کا جو ہے وہ اسلحہ آ گیا. تو فورتھ جنریشن جو کہلاتی ہے وہ ہے نان اسٹیٹ ایکٹرس. نان اسٹیٹ ایکٹرس مینس جسے ایک عرف عام میں ہم دہشت گرد کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ وہ جیسے مثال کے طور پر پاکستان کے لیے ٹی ٹی پی وغیرہ کو یوز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے جو چیزیں جو لوگ ہیں وہ ان کو کہتے ہیں نان اسٹیٹ ایکٹرس، جو کہ فورتھ جنریشن وار ہے. اور اب یہ جو ہے ففتھ جنریشن وار ہے. ففتھ جنریشن وار کا مطلب یہ ہے کہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جائیں، جس کے لیے ابھی انڈیا بھی جو ہے وہ پکڑا گیا. یورپی یونین میں جو ڈس انفارمیشن ادارہ انہوں نے جو ہے ان کا پکڑا ہے بہت بڑا نیٹ ورک. تو پروپیگنڈا کیا جائے، جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے اور کیا کہتے ہیں جھوٹ پھیلایا جائے، اور اس طرح سے جو ہے وہاں کی عوام کے جو ہے برین واشنگ کی جائے، اور اتنا زیادہ جھوٹ پھیلایا جائے کہ وہ عوام جو ہے اس کو سمجھنا شروع کر دے. اور یہی جو ہے ہمارے ملک دشمن لوگ چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ہے وہ پاکستان اندر سے کمزور ہو جائے. تو شیخ رشید صاحب نے یہ کہا ہے کہ آج ایک اہم ویڈیو ملی ہے جس سے مجرموں تک پہنچا جا سکے گا. تو اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بغیر ثبوت کے اداروں پہ الزام لگانا بند ہونا چاہیے. تو انہوں نے ایک جی آئی ٹی بھی تشکیل دی ہے جس میں ایس ایس پی اور ڈی ایس پی رینک کے جیسے لوگ ہیں. اور انشاءاللہ پھر اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کیا، حامد میر صاحب نے اور کیا کیا الزامات لگانے کی کوشش کی ہے. اور بیسیکلی تو انہوں نے اپنے آپ کو ہی مزید گندہ کر لیا ہے، اور یہ پہلے سے ہی کافی زیادہ گندے تھے اور مزید گندہ کر لیا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں مزید بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اسے شیئر کریں، لائک کریں. اللہ حافظ.